الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یہ دعا پڑھتا ہوں، آپ سب کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور خاص طور پہ جو دین کا طالب علم ہو، دین سیکھنے سکھانے والا ہو، تو یہ اس کے لیے دعا بہت زبردست دعا ہے. رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے ایمان کے لیے، نیکیوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ہم راضی ہوں، اور کسی حکم پر، اللہ کے کسی فیصلے پر ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی بے قراری نہ ہو، کوئی جزا فضا نہ ہو، کوئی بدظنی نہ ہو. ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ میرا معاملہ آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی سے بات کریں، کسی کو کوئی بات سمجھائیں، کسی کو کوئی دعوت کی بات کریں، کوئی دین کی بات کریں، تو ہماری بات لوگوں کو سمجھ آ جائے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ بڑی خلوص کے ساتھ، بڑی محنت سے، بڑے اخلاص کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی. تو اللہ کی طرف سے مدد ہو تو تھوڑی بات، تھوڑے وقت میں چھوٹے الفاظ میں بہت بڑی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اللہ کی طرف سے مدد نہ ہو تو انسان لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے، تو بہت زیادہ صفحات کالے کرتا ہے، لیکن لوگوں تک میسج کنوے ہی نہیں ہو پاتا، وہ بات ہی لوگوں کے سامنے کلیئر نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ دعا اس نیت سے ہم کرتے ہیں. دوسری دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، اور علم سیکھنے کی فضیلت، اور پھر یعنی پہلے تو اس میں ہے اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ جو آپ ہمیں سکھائیں تو ہمیں اس سے نفع دیں. پہلی بات ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں تو کیا ہم اس علم سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں کہ نہیں اٹھا پاتے، ہمارے لیے وہ علم نافع ہے کہ نہیں. بعض دفعہ ہم ایک علم سیکھتے ہیں، وہ علم بذات ہی اچھا ہوتا ہے، ہمارے لیے نافع نہیں ہوتا. ہم قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو ہمارے لیے وہ علم نافع نہیں رہتا، غیر نافع ہو جاتا. تو اے اللہ جو آپ ہمیں سکھائیں، آپ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائیں، کہ ہمیں وہ علم سمجھ آئے. ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو حدیث پڑھ رہے ہیں، جو دین کی تعلیمات پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آئیں، پھر ہم اس پر عمل بھی کریں، اور پھر ہم آگے اس کو لوگوں کو بتائیں بھی. اگر ہم عمل نہیں کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے نہیں، تو وہ پھر گویا کہ وہ علم نافع نہیں ہوگا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اے اللہ ہمیں وہ چیز سکھا جو ہمیں نفع دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش چیزوں کی طرف لگا. ہم بعض دفعہ محنت کرتے ہیں، ایسی چیزیں سیکھتے ہیں، ان چیزوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. لوگ بعض دفعہ دنیاوی علوم میں بڑی محنت کرتے ہیں، ان چیزوں میں وہ اس کا تعلق دنیا کے حد تک ہے. کتنا فائدہ ہے ہمارے لیے، کتنا فائدہ نہیں ہے. اصل چیز، اصل اہمیت دین کے علم کی اور شرعی علم کی ہے. اور پھر شرعی علم کس چیز کا نام ہے؟ کچھ لوگ شرعی علم کے نام پر غیر ضروری فلسفیانہ بحثوں میں اور تفصیلات میں، فلسفوں میں، اور غیر ضروری تشریحات میں بعض دفعہ لگے رہتے ہیں. وہ اصل نصوص اور بنیادی جو قرآن و حدیث ہے اس تک نہیں آتے. صحابہ کرام کے اقوال اور صحابہ کرام کی تعلیمات کو نہیں پڑھتے، وہ دیگر چیزوں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے. تو اے اللہ ہمیں وہ چیز سکھا جو ہمیں نفع دے، جو سب سے نفع بخش ہو. اے اللہ ہمیں اس چیز کی طرف لگا دے. وزدنا علم، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اور پھر آخری آیت کریمہ جو ہم پڑھتے ہیں شروع میں،
دعا آپ سمجھ لیجئے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر بہت اچھے طریقے سے اس کی پھر پیروی بھی کرتے ہیں. تو یعنی ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں تو اے اللہ تعالیٰ ہم ایک تو اس کو بڑے غور سے سنیں، اور پھر اے اللہ تعالیٰ ہم پھر اس پہ بہت اچھے طریقے سے عمل کریں. وہ گویا کہ اس نیت سے، اس دعا کی نیت سے میں یہ شروع میں پڑھتا ہوں، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بشارت دیں ان لوگوں کو جو بات بڑے غور سے سنتے ہیں اور پھر اچھے طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہم اپنے سبق کے شروع میں یہ دعائیں پڑھتے ہیں. آپ جب بھی یہ دعائیں سنیں خود بھی پڑھیں، اور یا آمین کہیں غور کر کے بڑے خلوص کے ساتھ. تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں قبول کر لیں تو ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ خیر ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ. اس کی وضاحت بعض دفعہ میں بعض چیزوں میں تفصیل میں چلا جاتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو وہ چیزیں کس حد تک سمجھ آتی ہیں، سمجھ نہیں آتی. بعض دفعہ غیر ضروری تفصیل بھی ہو جاتی ہے. تو ہم اپنی کچھ تفصیل وغیرہ کو اور کچھ عقیدے کی باتیں، کچھ دیگر باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہیں، اور میں آپ کے سامنے پیش بھی کرتا ہوں اپنی ناقص معلومات کی حد تک. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں کچھ غیر ضروری تفصیلات میں چلی جاتی ہیں تو ہم اس کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں. ہم تھوڑا سا ترجمے پر، ورڈ ٹو ورڈ میننگ پر تھوڑا سا فوکس زیادہ کر کے ہم زیادہ سلیبس کور کر لیا کریں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور کچھ عقائد کی باتیں اور کچھ ایسی باتیں جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمیں کام آ سکتی ہیں، تو پھر ہم اپنے اسی طریقہ کار کے مطابق اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر یہ وعلیکم آپ السلام بہترین ورحمۃ انداز سے اللہ پڑھا رہے ہیں، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہمارے عقائد کی ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہوتی رہے، اور قرآن مجید کا فہم بھی ہمیں صحیح طرح ملتا رہے. تو یہ بہترین انداز ہے، اللہ کا شکر ہے جس طرح پڑھا رہے ہیں. جی جزاکم اللہ خیرہ. اور کسی کی رائے وغیرہ، کوئی اپنے رائے پیش کرنا چاہے، کوئی اپنے کمنٹس دینا چاہے، کوئی تبصرہ کرنا چاہے، کھل کے کریں. کوئی اس میں انشاءاللہ فائدہ اگر ہوتا ہے کہ کوئی آپ نیگیٹو بہت زیادہ ڈیٹیلز وغیرہ دیتے ہیں، کیونکہ جی جی کانٹیکسٹ کی زیادہ سمجھ آتی ہے. پھر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پورے بقرہ میں بہت سی چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، تو آپ اکثر دوسری آیات مبارک بھی بتاتے ہیں ساتھ. تو آئی تھنک وہ پھر ریٹینشن زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو آئی تھنک جزاک اللہ وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں بیٹا آپ بتاؤ. آپ بتاتے ہیں نا، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. مجھے کوئی باتیں سمجھ نہیں آتی تو پھر جب آپ پڑھاتے ہیں نا تو مجھ سمجھ آ جاتی ہے، مجھے پھر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یا آپ نا بچے پڑھا رہے ہیں، اس طرح پڑھاتے رہے تو بہت اچھا ہوگا. اسی طرح پڑھاتے رہے. چلیں کسی کی اگر دوسری رائے بھی ہے تو آپ وہ رائے بھی پیش کر دیں. انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی کی دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو کمنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ سب کو بالکل اجازت ہے، آپ آزاد ہیں اپنی رائے رکھنے میں. اگر کسی کی دوسری رائے بھی ہے وہ بھی پیش کر سکتا ہے. نہ انشاءاللہ آپ کے کوئز میں نمبر کٹیں گے، نہ آپ کے اسائنمنٹ میں نمبر کٹیں گے انشاءاللہ. ہاں جی. اصل میں میرا مقصد کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے ہم زیادہ پڑھیں، ہم زیادہ سے زیادہ کورس کور کرنے کی کوشش کریں. ہم نے 2 پارے پڑھ لیے، 3 پارے پڑھ لیے. ایک ہے کہ ہم کچھ سیکھیں، ہمیں کچھ سمجھ آئے. میری نظر میں اگر آپ ایک دن کے لیکچر میں اگر ایک کام کی بات آپ نے سیکھ لی، اور قرآن کریم میں ساری باتیں کام کی ہیں، قرآن کا کوئی ایسا کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے غیر ضروری ہو، اور وہ بے مقصد ہو، اور وہ بامقصد نہ ہو. ہاں میرے بتانے میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے انداز میں ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ میں اگر خود صحیح سمجھا ہوں، میں صحیح کنوے کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا. جو کمی کوتاہی ہے وہ میری طرف سے ہے. اگر کوئی خیر کی چیز آپ کو مل رہی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو ہم اگر ایک دن میں ایک کام کی بات بھی سیکھ لیں نا،
ایک لیکچر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو گئے. اور اگر ہم ایک پورا پیج پڑھ لیں، 2 پیجز پڑھ لیں، 3 پیجز پڑھ لیں، لیکن ہمیں کوئی زیادہ سمجھ نہیں آیا، بس ہم نے وہ 2 صفحے پڑھ لی ہیں، 3 صفحے پڑھ لی ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب ہے، میں یہ نہیں کہتا اس کا ثواب نہیں ہے، لیکن ہم یعنی ایسا سیکھیں کہ ہمارا ذہن بھی کھلے، ہمیں سمجھ بھی آئے، اور پھر سب سے اہم چیز تربیت کے حوالے سے کہ ہم پھر اپنے عقیدے کے طور پہ اس کو اپنائیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. پتہ نہیں کس کا قول ہے، مجھے اب وہ یاد نہیں ہے، کن صحابی کا قول ہے، سیدنا ابن مسعود کا قول ہے کہ کس کا قول ہے. پورے قرآن کو پڑھنے سے بہتر یہ ہے، ایک بندہ پورا قرآن پڑھ لے، اور ایک بندہ کوئی چند آیتیں پڑھ لے لیکن ان آیتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لے، سیکھ لے، تو یہ پورے قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے. تو اگر ایک بات بھی ہمیں کام کی سمجھ آ جائے کسی دن، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. وہ اللہ کا احسان ہم پر کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا کلام پڑھ لیں. اللہ رب العالمین کا کلام ایسا ہے کہ یعنی ایک آیت کے اندر یعنی کتنی حکمت کی باتیں ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے. کتنی حکمت کی باتیں، اللہ کا کلام ہے نا. تو وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ تو بادشاہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کوئی عام بادشاہ نہیں ہے دنیا کا. یہ مالک الملک جو بادشاہت کا بادشاہ ہے، یہ اس کا کلام ہے. تو اس کلام کے اندر کتنی خیر ہے، کتنی برکت ہے، کتنی گہرائی ہے. تو اگر ہمیں اس خیر اور برکت سے ایک ذرہ بھی مل جائے، ہمیں سمجھ آ جائے، اور پھر ہم آگے اس کو کنوے کر سکیں، ہم پھر اس پہ عمل کر سکیں. تو میں کہتا ہوں بعض دفعہ ایک ایسی بات سمجھ آتی ہے کہ انسان پوری زندگی انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، انسان کی سوچ صحیح نہیں ہوتی، وہ ایک بات سمجھ آنے سے وہ ساری سوچ صحیح ہو جاتی ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے، ہماری پوری زندگی کئی دفعہ چینج ہو جاتی ہے ایک بات سے. چلیں بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. شروع کرتے ہیں پھر آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا لن تمسنا النار، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں، تمسنا، لن تمسنا، اصل میں تو آپ نے گرامر بھی پڑھ لی ہے. تو تمسا یہ فعل مضارع ہے، اصل میں تمسو تھا، اور تمسو اصل میں تمسسو تھا، تفعلو کے وزن پر، کیونکہ یہ مضاف میں سے ہے. اب پتہ نہیں آپ نے ہفتہ اقسام پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی. جب روٹ میں 2 حروف ایک جیسے آ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاعف، تو اس میں پھر ادغام ہو جاتا ہے. یہاں ادغام ہوا ہے. یہ مسا، مسسا، مسیسا، یمسسو، باب علیم یعلم، باب سمیع یسمع ہے. تو فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا یہ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا. اصل میں تمسو تھا، لیکن پیچھے لن حرف ناصب ہے تو تمسا ہو گیا. اور نون الف نا یہ ضمیر ہے مفعول کی. انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی، ہرگز نہیں مس کرے گی نہ ہمیں النار آگ، الا مگر ایامن دن معدودہ گنتی کے. یہود و نصارہ، خاص طور پہ یہود، ان کا ذکر جاری ہے، ان کی کرتوت، ان پر اللہ کے انعامات اور ان کا آگے سے رویہ. میں یہ چیزیں اتنی ڈیٹیل میں کیوں ان میں جاتا ہوں اور اس میں کیوں زور دیتا ہوں؟ اصل میں کبھی بھی ان آیات کو اور قرآن کریم میں جو دیگر قصے ہیں، کبھی بھی ان قصوں کو اور ان آیات کو قصوں کے طور پہ نہ پڑھیں. یہ قصے نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. اگر ہم ان کو قصے کہانیوں کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو یہی اعتراض مشرکین مکہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو قصے کہانی ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان بدبختوں سے، ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا، تو تم کیا سمجھتے ہو اس کے بارے میں، تمہارے کیا رائے ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے۔ پھر ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو کس سے کہانیاں ہیں، یہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اصل میں عبرتیں ہیں، یہ پرانی حکایات ہیں، اور پرانی حکایات سے پرانے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ بالکل سچے ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں قصے کہانیوں کی طرح غیر ضروری چیزیں وہ بیان نہیں کر رہے، اللہ وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں ان قصوں کو، ان واقعات کو، پرانے قوموں کے حالات کو پڑھنا ہے، اور پرانی قوموں کے حالات کو ایک قصے کہانی کے طور پر نہیں پڑھنا، ہمیں اس کو ایک اس انداز سے پڑھنا ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کر سکیں۔ کیسے ہم اپلائی کریں کہ دیکھیں، ایک قوم تھی، آج جن کو ہم یہود کہتے ہیں یا نصارہ کہتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں، اللہ نے اسے بڑی فضیلت بخشی تھی، اللہ نے اتنی فضیلت بخشی تھی، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمت کو، جو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، اور بنی اسرائیل افضل ترین قوم تھی اپنے زمانے میں، پچھلی تمام قوموں پر، اپنے زمانے کی تمام قوموں پر، وہ اپنے دور تک، وہ اگلے، وہ پچھلے اور اپنے دور کے سب لوگوں سے افضل تھے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن انہوں نے اس فضیلت کو پاس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ واقعات بیان کر رہے ہیں، اللہ کے ان پر انعامات کتنے زیادہ تھے، اللہ نے کتنی فضیلتیں دی، کتنے معجزات اور کتنے اللہ نے انعامات کیے، لیکن آگے سے ان کا رویہ کیا ہوا۔ اور پھر وہ جو اللہ کی اتنی محبوب قوم تھی اور اتنی پیاری قوم تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ نے قرآن میں ان کا قول ذکر کیا، یہود و نصارہ نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے کہتے تھے اپنے آپ کو، اللہ کے پیارے کہتے تھے۔ اللہ نے مقام دیا تھا، اللہ نے فضیلت دی تھی، اللہ نے اتنے نبی بھیجے، ہزاروں کے حساب سے تو نبی بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے بادشاہ بھیجے، کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ان پر نہیں کی۔ لیکن انہوں نے، وہ جو اللہ نے نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، جو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، انہوں نے اس مقام و مرتبے کا پاس نہیں رکھا، اور انہوں نے آگے سے انکار کیا، اور انہوں نے آگے سے نبیوں کو جھٹلایا بھی، نبیوں کو شہید بھی کیا، قتل بھی کیا، اللہ رب العالمین کی توہین کی، اور ان کے کرتوت وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں قرآن کریم میں، اور خاص طور پہ یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں اس سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کے بعد اللہ نے یہ فضیلت اور یہ مقام ہمیں دے دی ہے، امت مسلمہ کو، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ ہماری امت افضل ترین امت ہے، آخری امت ہے، اور سب سے افضل امت ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور امت آنی نہیں، کوئی اور نبی آنا نہیں، اس کی امت آنی نہیں، تو یہی امت پچھلی تمام امتوں سے افضل ہے، سب سے افضل امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قرآن کریم میں کئی آیات ہیں۔ اب جب اللہ نے یہ مقام ہمیں دیا، تو اب یہود و نصارہ کی طرح اگر ہم بھی اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرتے رہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد وہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، اور وہ حضرت حمزہ اور حضرت علی اور خلفائے راشدین اور حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح اور فلاں فلاں، اور محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی وغیرہ وغیرہ، ہم صرف اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے رہیں گے، ہمارے آباء و اجداد نہیں، ہم کیا ہیں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر ہماری فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے اور ہمارے سلف صالحین بہت افضل تھے، تو پھر یہود کے بڑے وہ تو نبی تھے، ان میں کتنے نبی گزرے ہیں، کتنے نیک لوگ گزرے ہیں۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اسی سورہ بقرہ میں اور اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ امت گزر چکی ہے،
اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کر کے تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم بڑے افضل لوگ ہیں کیونکہ ہم افضل تھے. نہیں، اب کیا آپ نے اپنی اس فضیلت کا اس مقام کا پاس رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ یہ یہود نصارہ جنہیں اللہ نے پچھلے دور کے اور اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب کہتے تھے، اور اللہ نے اتنا ان کو مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا، اتنے نبی ان کی قوم میں اللہ نے بھیجے، لیکن اللہ نے پھر اس قوم کو کس طرح ذلیل کیا، کس طرح رسوا کیا، کس طرح اللہ نے دھتکارا، اور کس طرح اللہ اس قوم پر غضبناک ہوئے، ہم پیچھے پڑ آئے ہیں. فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ کے غصے در غصے کے ساتھ وہ لوٹے. تو یہ اللہ کا غضب ہم پر کیوں نہیں ہو سکتا اگر ہم نے بھی اپنے مقام اور مرتبے کا دھیان نہیں رکھا؟ یہ جو سارے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، کبھی ذرا غور کریں کہ کیا یہ حالات، جو سارے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ یہود اور نصارہ کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو امت مسلمہ میں آج موجود نہیں ہے؟ کون سی ایسی خرابی ہے جو آج امت مسلمہ میں موجود نہیں ہے جو یہود و نصارہ میں تھی؟ کیا اللہ کی ہم سے کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں. کیا اللہ کا ہم سے کوئی ایسا تعلق ہے کہ پچھلی قوم میں خرابی کریں، اللہ ان پر تو غضبناک ہوں، اللہ انہیں تو تباہ و برباد کر دیں، اللہ ان کے ساتھ وہ کریں جو اللہ نے ذکر کیا ہے پیچھے، اللہ نے کیا کیا عذاب نازل کیا، کیسے کیسے اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کیا اس قوم کے ساتھ. اگر ہم کریں گے جو مرضی کریں، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے؟ اللہ نے تو کوئی ایسی گارنٹی نہیں دی. تو ہمیں ان قصوں سے سبق سیکھنا ہے، اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کے ہمیں سوچنا ہے. ان آیات کو اس نیت سے پڑھیں، کبھی بھی اس طور پہ نہ پڑھیں کہ یہ تو 2000 سال پرانی کوئی تاریخ بیان ہو رہی ہے. یہ جو ہم نے کل پڑھا کہ ایک تو یہودی احبار اور عیسائی رہبان وغیرہ کی باتیں تو ہم نے پڑھ لی، اور پھر ان میں ان پڑھ لوگ ہیں، کچھ نہیں جانتے مگر خواہشات ہیں. تو آج بتائیے، آج ہم مسلمان میں، ایک تو ہم مسلمانوں کے اندر ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے علماء میں کتنے علماء ہیں کہ جو، اللہ معاف کرے، بڑی کمیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں. کہنے کو دین کے علماء ہیں لیکن قرآن و سنت پر عمل نہیں ہے، کتاب و سنت کے علاوہ کچھ اور چیزوں کو آگے کیا ہوا ہے، حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے، حرام چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے، دین کے اندر چیزیں اضافہ کی ہوئی ہیں، دین کی تعویل کی ہوئی ہے، خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق اور وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں ساری ہمارے سامنے ہیں. آج یہ کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر، ہمارے علماء کے اندر موجود ہیں، ہمارے عوام کے اندر. آج دیکھیں مسلمان امت کتنا شرک کا شکار ہے، سود کا شکار ہے، اللہ کے نافرمانیوں کا شکار ہے، سیکولرزم کا شکار ہے، کتاب و سنت سے دور ہے. یہود کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، آج مسلمان زبان سے نہیں کہتے، بہت سارے تو زبان سے کہتے ہیں. مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، وہ قرآن کے احکامات کو نہیں مانتے. خواہشات ہیں، مگر ہم جو مرضی کر لیں، ہم تو جنتی ہیں، جنت ہمارے لیے الاٹ ہوئی ہوئی ہے. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. بھئی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم جو مرضی ہوں گے، ہم جنتی ہوں گے، تو کیا یہود اپنے نبیوں کی امت نہیں تھے؟ ان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے افضل ترین نبی اور رسول نہیں آئے تھے، دیگر انبیاء اور رسول نہیں آئے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دیگر جلیل القدر پیغمبر، وہ بھی تو نبیوں کی امت ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نبیوں کی امت ہیں اور ہمارے بڑے کیا تھے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا ہیں. ہم سے ہمارے بڑوں کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور ہمارے بڑوں سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں پوچھیں گے. ان آیات کو جب پڑھیں تو پڑھیں گے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، اور یہ دیکھیں کہ آج کہیں ان اعمال میں ہم مبتلا تو نہیں. اور اگر ہم مبتلا ہیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا جس طرح یہود و نصارہ نے نہیں بدلا، تو وہ جو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا کہ اللہ نے ذلت اور مسکینی ان پر تھوپ دی، تو کیا وہ ذلت مسکینی ہم پر نہیں تھوپی جائے گی؟ تھوپی گئی بھی ہے ہم پر بھی. آج دنیا میں ہم کتنے ذلیل ہیں، آپ ذرا دیکھیے. اس کی وجہ، اللہ معاف کرے، اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے، اللہ کی کوئی زیادتی نہیں ہے، ہمارے اعمال ہے، ہمارا قصور ہے. تو ہمیں اپنے آپ کا یہ جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں. اگر ہم میں یہ صفات موجود ہیں تو ہم اپنے آپ کو بچائیں ان صفات سے. اگر نہیں بچائیں گے تو جو انجام ان کا ہوا، وہی انجام، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارا ویسا نہیں ہوگا، اس سے زیادہ برا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں ان سے زیادہ فضیلت دی ہے. جی مس آمینہ یا مس امینہ، جی.
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات کی ہے کہ ہمارے بھی یہی رویہ کہ ہم جتنے مرضی گناہ کریں لیکن ہمیں جنت ملے گی، ہم اللہ کے پیارے ہیں. تو ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ہر دوسرے بندے کا یہ رجحان ہے نا اس چیز کے بارے میں. تو یوزلی ہم اس چیز کا کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ اس کا اگر جواب ابھی اس کا جواب آگے آ رہا ہے. آج جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہود کے یہی اعتراض، یہی ان کا موقف بیان ہوا ہے. میں نے اس لیے یہ بات کی، آج اللہ معاف کرے بہت سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم نمازیں نہ پڑھیں، ہم روزے نہ رکھیں، ہم شرک کرتے رہیں، بدعات کرتے رہیں، خرافات کرتے رہیں، جو ہم کرتے رہیں ہم تو جنتی ہیں کیونکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، تو فلاں پیر صاحب کا مرید تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. ہم تو پیر عبدالقادر جیلانی کے مرید ہیں، اگر پیر عبدالقادر جیلانی کا مرید اگر وہ اس کا خاتمہ بھی شر ہو جائے، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو پیر عبدالقادر جیلانی تو اسے زندہ کرتے ہیں، پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر یہاں تک لوگوں کے عقیدے. وہ کہتے ہیں جی ہم 11ویں 12ویں منا لیں، 11ویں شریف ہم منا لیں، ساتھ جو مرضی ہم بلنڈر کرتے رہیں، شرک کرتے رہیں، خرافات کرتے رہیں، سود کھاتے رہیں، جو لوگوں کا حق کھاتے رہیں، تو بس ہم 11ویں شریف منا لیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. کیا فرق ہوا ہم میں اور عیسائیوں میں؟ وہ عیسائی گناہ کرتے ہیں، جو گناہ ان کا آتا ہے وہ کرتے ہیں، اپنے پوپ کے پاس جا کے اعتراف کرتے ہیں، کچھ مٹھی گرم کراتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے گناہ معاف کروا لیے. تو ہم 11ویں منا کے، ربیع الاول منا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے محبت کرنے والے ہیں. کوئی بہت زیادہ نیکی کرے گا تو عمرہ کر آئے گا، اور زیادہ نیکی کرے گا تو ہر سال عمرہ کر آئے گا، اور عمرہ کر کے آئے گا اور اتنے مزید گناہوں کا شکار ہو جائے گا، مزید لوگوں پر ظلم کرے گا، مزید بہنوں کی وراثت کھائے گا، مزید زیادتیاں کرے گا. اور کسی کا زیادہ ہوگا تو حج کر آئے گا، کسی نے بہت زیادہ جو ہے وہ گناہ کیے ہوں گے، بجائے سے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے وہ کہے گا میں مسجد بنوا دیتا ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ ان نیکیوں سے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ چھوڑے نہ، اور ہم سمجھیں کہ فلاں صدقہ دے کر اور فلاں نیکی کر کے اور فلاں عمرہ کر کے اور فلاں حج کر کے اور فلاں 11ویں منا کر اور یہ کر کے اور وہ کر کے وہ ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں. پاک صاف اس طرح نہیں ہوتے. یہ وسوسے ہیں شیطانی، جس وسوسوں کا ہم شکار ہیں. جب تک ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم، جب تک توبہ نہ کریں اللہ تعالیٰ سے، تو ہم نہیں بچ سکتے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ جو آج اکثر مسلمان ہمارے اللہ ماشاء اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنت ہمارے لیے نہیں ہے تو جنت کس کے لیے؟ یہی عقیدہ یہود کا تھا. ابھی ہم پڑھتے ہیں یہی بات، اور اس کا جواب کیا میں بتاتا ہوں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے. یہ وہی بات جو پیچھے ہم نے پڑھی آیت نمبر 78 میں، وہی بات یہاں آیت نمبر 80 میں. انہوں نے کہا ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو محبوب ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ہم تو اسرائیل کے بیٹے. اسرائیل کون؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام، جو سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت یعقوب علیہ السلام. بہت جلیل القدر پیغمبر، بڑے بزرگ. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. ہمارے بندوں کا ذکر کیجئے، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، اولی الایدی والابصار، وہ ہاتھوں والے، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی اور بڑا مقام دیا تھا، والابصار، اور بڑی فضیلت والے، بڑی بصیرت والے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو بڑی بعض خالص چیزیں عطا کی تھیں، بڑی خصوصیات عطا کی تھیں، اور وہ ایک بڑی خصوصیت کیا تھی؟ ذکر الدار، آخرت کی یاد. تو قرآن کریم تو سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو بنی اسرائیل، ہم تو اسرائیل کے بیٹے. اسی طرح آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. تو انہوں نے کہا ہمیں آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اگر چھوا بھی، اگر ہم آگ میں گئے بالفرض پہلی بات ہے جائیں گے نہیں، اگر گئے تو چند دن. کیسے؟ وہ کہتے تھے اصل میں دنیا کی عمر کتنی ہے؟ یہود کہتے تھے 7000 سال، ان کے عقیدے کے مطابق، تورات وغیرہ کے مطابق، کہ جی دنیا کی عمر 7000 سال ہے. اگر ہمیں سزا بھی ملی تو ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں سزا ملے گی. تو گویا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو 7 دن جائیں گے.
اس سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. بعض گروہ کیا سمجھتے تھے یہود کے جنت ہمارے لیے لاٹ ہے، اگر ہم جہنم میں گئے تو چند دن، وہ جو 40 دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، تو بس وہ 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے اگر گئے تو، ورنہ وہ بھی معاف ورنہ ہم جنتی ہیں. جنت تو ہمارے لیے ہی ہے. یہی بات آج بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیجئے کیا تم نے پکڑا ہے اللہ سے وعدہ؟ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدًا، تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کی. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پوچھئے، ان یہود سے جو کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے تو چند دن. آپ ذرا ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں کہا ہے تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو چند دن چھوئے گی؟ یہ تو تمہارے اپنے ظن و تخمین ہے، تمہارے اپنے خیالات ہیں، تمہاری اپنی منہ کی باتیں. اللہ نے تو تم سے کوئی وعدہ نہیں لیا، اللہ نے تو تمہیں کوئی ایسی گارنٹی نہیں دی کہ بنی اسرائیل جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن. یہ بات اللہ نے تو کہیں بھی نہیں فرمائی، کسی کتاب میں نہیں فرمائی، کسی نبی کی تعلیمات میں ایسا نہیں ہے. تو تم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ کیا تم نے اللہ سے کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے؟ اگر اللہ سے وعدہ لیا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن پہلے اللہ سے یہ وعدہ ثابت کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ وعدہ دیا ہے اور نہیں دیا. اگر اللہ سے تم نے وعدہ لیا ہے تو اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن وعدہ ہے ہی نہیں. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں. یہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی. کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، یا پھر تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں. تم اللہ پر پھر لا علمی میں کچھ باتیں جڑ دیتے ہو، اور اللہ پر لا علمی میں کوئی بات کہنا، اللہ پر وہ بات کہنا جو ہم جانتے نہیں، جس کا ہمیں پتہ نہیں، تو یہ آپ کو پتہ کتنا بڑا جرم ہے. یہود سے کہا گیا کہ تم کہتے ہو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر ہم گئے تو چند دن گنتی کے. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے، اگر اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تو پھر اس وعدے کا ثبوت پیش کرو، اور وہ وعدے کا ثبوت نہیں ہے. یا پھر دوسری بات ہو سکتی ہے، اور وہ بات ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، اور دوسری بات ہی طے شدہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ تو لیا نہیں، نہ تورات میں ایسا کوئی وعدہ ہے، نہ انجیل میں ایسا کوئی وعدہ ہے، نہ کسی نبی کی تعلیمات میں، کسی نبی کی زبانی، کسی نبی کی طرف سے نبی کی تعلیمات سکھا لوگوں کے واسطے سے ان تک پہنچی ہوں، ایسی بات بھی نہیں ہے. اب دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں. تو اب یہی بات ہے، اور اللہ پر وہ بات کہنا جو ہم جانتے نہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے. یہ شرک کے برابر جرم ہے. یہ اللہ پر افتراء ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا جو ہم جانتے نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ اللہ پر افتراء کہتے ہیں جھوٹ کو. اللہ پر افتراء کتنا بڑا جرم ہے. اللہ پر افتراء سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم. سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کفر ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے، اور سب سے بڑا ظلم اللہ پر افتراء ہے. اللہ کے بارے میں وہ کہنا جو ہم جانتے نہیں، لا علمی میں اللہ پر کوئی بات لگا دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. اگر اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ یہود جہنم میں نہیں جائیں گے، بس جو بھی یہودی ہے بنی اسرائیل میں سے ہے وہ جنتی ہے، اگر جہنم میں گیا بھی تو وہ چند دن جائے گا، اگر اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی تو یہ بات کہنا کہ اللہ پر افتراء ہے. اور اللہ پر افتراء یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ شرک کے برابر جرم ہے. لیکن کیسے بات کہتا ہوں شرک کے برابر جرم ہے؟ یہ دیکھیے قریش مکہ اصل میں نا کیا کرتے تھے، اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لیتے تھے کہ جی بحیرہ حرام ہے، سائبہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے، حام حرام ہے، فلاں جانور حرام ہے، فلاں بت کی نظر ہے وہ حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں اللہ نے کیا حرام کیا ہے. سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں
قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے تو فواحش کو حرام کیا، بے حیائی کو حرام کیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جو جس اب کہ کچھ چیزیں حرام کرتا ہے ہم ان سے بچ جائیں، اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام نہ بناؤ۔ یہ دیکھو اللہ نے کیا حرام کیا ہے، اگر تمہیں حرام چیزوں سے بچنا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے کیا حرام کیا میں بتاتا ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائی کو حرام کیا، وہ ظاہری ہو یا وہ باطنی ہو، والاسم اور گناہ کو حرام کیا، والبغی اور بغاوت کو حرام کیا، بغیر الحق بغیر حق کے، بغاوت کسی پر زیادتی کرنا ظلم زیادتی، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم شریک بناؤ اللہ کے ساتھ اسے جس کے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں اللہ نے بڑے بڑے 5 گناہ بیان کیے ہیں۔ کتنے گناہ بیان کیے؟ 5۔ پہلا گناہ کون سا ہے؟ فواحش، دوسرا گناہ، تیسرے بغاوت بغیر حق، چوتھا شرک، اور پانچواں اللہ پر وہ بات کہنا جو ہم جانتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہی اس کی ترتیب ہے، سب سے بڑا گناہ سب سے آخری، اس کے بعد اس سے پچھلا، اس کے بعد اس سے پچھلا، اس کے بعد اس سے پچھلا۔ بہت سارے علماء، بہت سارے مفسرین کی یہ رائے ہے۔ تو یہ اللہ پر کوئی بات لا علمی میں کہنا یہ شرک سے بڑا یا شرک کے برابر جرم ہے، یہ اللہ پر افتراء ہے، اور اللہ پر افتراء یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے ایک بات فرمائی نہیں اور ہم اللہ پر وہ بات لگا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بات آج امت محمدیہ بھی اگر کہے کہ جی ہم تو بخشے بخشے آئے ہیں، اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو بخشا بخشا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو ہم بھی شامل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان لانے کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آج کے یہود و نصارہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ یہ کہنا کہ آپ کا ہر امتی جنتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کہاں ہے؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، کہاں ہے حدیث مبارکہ میں؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ لوگ بھی اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے پیروں فقیروں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں فلاں پیر کا ہر مرید جنتی ہے۔ کتنی بڑی گمراہی ہے یہ، قرآن و حدیث کے بالکل صریح خلاف ہے۔ یہ اللہ پر وہ بات کہنا ہے جو ہم جانتے ہی نہیں، اور اللہ پر وہ بات کہی جائے جو ہم جانتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ پر ایسی بات کیسے کر سکتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ تمہارے آنکھ، تمہارے کان اور تمہارے دل، ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، جس کا آپ کو علم نہیں اس کے پیچھے نہ لگیں۔ بصر اور سمع اور فؤاد، آنکھ، دل اور کان، ہر ایک کے بارے میں اللہ سے سوال ہوگا۔ انسان کیسے زبان سے ایسا کلمہ نکال سکتا ہے جو اللہ نے فرمایا نہیں، اور وہ پھر دین کے طور پر وہ کلمہ منہ سے نکالے اور وہ بات کرے؟ وہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہونا چاہیے، اس کو دین سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم یہ اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، جب وہ بے حیائی کرتے تھے یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کرتے تھے، یہاں بے حیائی سے مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا ننگا طواف۔ وہ کہتے تھے یہ دین ہے، ہم خانہ کعبہ میں اپنے گناہ آلود کپڑے کیسے لا سکتے ہیں؟ اتنی پاکیزہ جگہ ہے، اتنی پاکیزہ جگہ میں ہم اپنے گناہوں والے کپڑے نہیں لا سکتے۔ تو کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے تئیں اپنے گناہوں کے کپڑے حرم سے باہر چھوڑ آتے تھے، اور کیسے جاتے تھے خانہ کعبہ میں؟ مرد عورت ننگے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب وہ کوئی بے حیائی کرتے یا ظلم کرتے اپنے آپ پر تو ان سے پوچھا جاتا تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، واللہ امرنا بها، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، یعنی یہ چیز ہمارے دین میں شامل ہے، حضرت ابراہیم کے دین میں شامل ہے علیہ السلام۔ تو اللہ کیسے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے میرا اللہ تو کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں؟ لا علمی میں اللہ پر تم نے ایک بات جڑ دی۔ دین کے بارے میں جو بات کہی جائے اور وہ کتاب و سنت میں نہ ہو تو وہ القول علی اللہ بغیر حق ہے، اور اس قسم کی ساری باتیں یہ اسی قبیل سے ہوتی ہیں، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے جرم کتنے زیادہ موجود ہیں۔ ہمارے ہاں قل کیے جاتے ہیں، تیجا، ساتا، چہلم، برسی،
ماتم اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے. شادی بیاہ کی رسومات دیکھیں, وفات کی رسومات دیکھیں, آپ کہاں سے ثابت ہیں؟ کوئی دلیل قرآن سے, کوئی دلیل حدیث مبارکہ سے, دیگر چیزیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے. اور ان میں یہ بات جی سر یہ جو چیزیں ہیں جیسے اب نا ہمارے بھی دادا ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب جیسے یہ شب رات کہتے ہیں ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی وہ افسوس کرنے کے لیے آتے ہیں پہلے دن کے لیے. اگر ہم ان چیزوں میں کئی چیزیں نہیں ہیں اور ہم اس چیزوں سے پیچھے آئیں تو پھر ہاں سرگرم یہ چیزیں مسئلہ بناتی ہیں نا. تو مسئلہ بنے تو پھر کیا ہے؟ مسئلہ بننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو آپ کو مسئلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا, آپ کو باتیں سننی پڑی, الزامات سننے پڑے. آپ کو کذاب, اللہ معاف کرے, کذاب کہا گیا, مجنون کہا گیا, جادوگر کہا گیا. جو بندہ بھی حق بات کرے گا, دین کی بات کرے گا, جو نہیں مانتے وہ مذاق اڑائیں گے, تکلیفیں دیں گے. صرف زبان سے تکلیف نہیں دیں گے, ہاتھ سے بھی نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے, سب کچھ کریں گے. ہمارا کام ہے دعوت دینا, حق بات کرنا. ہمیں ان سے کہنا ہے یہ شب برات کو روحیں آتی ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. دلیل چاہیے اس کی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عزیز فوت نہیں ہوا؟ کیا سیدنا حمزہ سید الشہداء شہید نہیں ہوئے؟ آپ کو کتنا غم تھا. کیا حضرت خدیجہ فوت نہیں ہوئی؟ کیا آپ کے بچے آپ کی زندگی میں فوت نہیں ہوئے؟ صحابہ کرام کے عزیز فوت نہیں ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کیا کوئی شب برات آئی اور آپ نے کچھ کیا؟ اگر آپ نے کچھ, قرآن میں کہاں ہے, حدیث مبارکہ میں کہاں ہے, صحابہ کرام کی تعلیمات میں یہ چیز کہاں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو دکھا دیں, نہیں موجود تو یہ القول علی اللہ بغیر علم ہے. تو جب آپ ایک پھر چیز جی تو سر اگر مطلب حتم دلایا اور وہ چیز بنائی ہے کہ اسی لیے اور سارے مطلب گھر والے اکٹھے ہوئے ہیں, چاچو وغیرہ اور یہ سارے ریلیٹیوز, تو پھر وہ چیز کھانی بھی نہیں چاہیے. پھر یہ ایک ہوگا کہ سائن کہ ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. بالکل. اگر آپ دیکھیں آپ ان چیزوں میں شریک ہوتے ہیں, آپ تو شریک ہو گئے اندر. جی سر ایک ٹھیک ہے ہے. کہ میں ایک بات کہوں اور ایک بات ثابت کروں دلائل کے ساتھ, اور ایک ہے میں ایک بات کہتا نہیں منہ سے, میں ایک بات دلائل سے ثابت, میں اس بات کو دلائل سے ثابت نہیں کرتا لیکن کہیں یہ تقریب منائی جا رہی ہے, میں اس میں شریک ہو جاتا ہوں. دیکھیے میں کرسمس کو غلط سمجھتا ہوں, میں موسیقی کو, میوزک کو غلط سمجھتا ہوں, سوری, میں میوزک کو حلال سمجھتا ہوں, اللہ معاف کرے, میں اس کو دلائل دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے, اور ایک ہے کہ میں منہ سے نہیں کہتا میوزک حلال ہے, کنسرٹ حلال ہے, فلاں چیز حلال ہے, لیکن میں میوزک کنسرٹ میں جا کے شریک ہو جاتا ہوں, جا کے بیٹھ جاتا ہوں, اور وہاں میں بھی لوگوں کے ساتھ خوشیاں منا رہا ہوں. اب میں نے منہ سے اس کو حلال کہا ہے نہیں کہا, میرا وہاں جانا گویا کہ میوزک کو حلال سمجھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل کی ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر ہو رہا ہے, اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو تم وہاں نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مگن ہو جائیں. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ, اگر تم وہاں سے نہیں اٹھو گے, اگر تم بیٹھے رہو گے تم انہی جیسے ہو جاؤ گے. قرآن کی آیت ہے. یعنی لیکن اگر جی سر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو مومن ہوتا ہے وہ مطلب دور اندیشی سے اور تھوڑا اس سے بھی کام لیتا ہے کہ چلیں ہاں مطلب تھوڑا سا کوآپریشن سے اگر یہ چیز سالو ہو جائے یا پھر اس طرح کہ زیادہ مسئلہ کریٹ نہ ہو. دور اندیشی, یہ بھی دور اندیشی یہ تو نہیں ہوتی بندہ کچھ تھوڑا بہت شریک ہو جائے, تھوڑا بہت شریک نہ ہو, یہ تو دور اندیشی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مداہنت. مداہنت ہمارے دین میں نہیں ہے. دور اندیشی اور حکمت یہ نہیں ہے کہ ہم غلط چیز میں شریک ہو جائیں. ہاں دور اندیشی اور حکمت یہ ہوگی کہ آپ حکمت سے کسی طریقے سے آپ اس سے بچ جائیں, آپ اس میں شریک نہ ہوں. کوئی آپ کو بلاتا ہے, آپ کوئی بہانہ لگا دیں کہ میں نہیں آ سکتی. بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے, میں اس لیے اس میں شریک نہیں ہونا چاہتی. اگر آپ میں اتنا مثلا مشکل لگ رہا ہے ہمیں یہ چیز, تو کوئی بہانہ بنا کر اس میں شریک نہ ہو, میں بیمار ہوں یا فلاں فلاں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ میلے پہ گئے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا میں بیمار ہوں, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. انہوں نے پیچھے سے بت توڑنے تھے, تو انہوں نے ایک عذر پیش کر دیا, میں بیمار ہوں. اب وہ توریہ تھا ایک لحاظ سے, وہ جھوٹ نہیں تھا, وہ توریہ تھا.
یعنی لوگوں کو سمجھ یہ آیا کہ بیمار ہیں اس لیے ہمارے ساتھ نہیں جا رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ میں تمہاری حالت دیکھ کر میں اتنا پریشان ہوں، میں یعنی ذہنی طور پہ بیمار ہوں تمہاری حالت کو دیکھ کر. تو اس قسم کی کوئی بات کر دیں. حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے غلط چیز میں شریک ہو جائیں. غلط چیز میں شریک ہونا حکمت نہیں ہوتی، یہ مداہنت ہوتی ہے، اور ہمیں اللہ نے مداہنت کی اجازت بھی نہیں دی. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کفار کچھ مداہنت کا مظاہرہ آپ کریں، کچھ وہ مداہنت کا مظاہرہ کریں. قریش کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چلیں کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو. یعنی نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے، اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مداہنت کا شکار ہوں. حکمت عملی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ ان کی مان لیں، کچھ اپنی منا لیں. نہیں، ہمیں دعوت دیتے ہوئے حکمت کے ساتھ، ہمیں سختی نہیں کرنی، ہمیں غصے سے بات نہیں کرنی، ہمیں زور زبردستی نہیں کرنی، ہمیں نرمی سے بات کرنی ہے، ہمیں حکمت کے ساتھ بات سمجھانی ہے، ہمیں خیر خواہی کے ساتھ بات کرنی ہے، لیکن ہماری بات بڑی نپی تلی ہوگی. ہمیں اپنے اس نرمی اور اپنے اخلاق کے اندر لوگوں کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ دین ہمارا دین اسلام ہے. ہم اپنی حکمت اور اپنی نرمی میں پر عمل کرتے ہوئے یہ نہیں کریں گے کہ کفار کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے تھوڑا سا بات کفار کی لے لیں، تھوڑی سی ان کو اپنی دے دیں. نہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں ببانگ دوہر اس بات کو کہتا ہوں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے. مداہنت یہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی ان کی بھی مان لیں، یہ مداہنت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے، جزاکم اللہ خیر. یہ مداہنت ہے. تو دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا. حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جائز باتوں میں سے اگر اختیار دیا جاتا آپ آسان چیز کو اختیار کرتے، لیکن اگر 2 جائز چیزیں نہ ہوتی، ایک جائز ہوتی ایک ناجائز ہوتی، آپ اللہ کی منع کردہ چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ سخت ہوتے تھے. آپ اپنی ذات کے بارے میں آپ بدلہ نہیں لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے معاف کر دیتے تھے. جہاں اللہ کا مسئلہ آتا تھا وہاں آپ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی نا، بنو مخزوم کی، تو لوگ آگے تھے اور حضرت اسامہ بن زید کو بھی کہا انہوں نے کہ آپ سفارش کر دیں، انہوں نے سفارش کر بھی دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹتا. اب دین کے معاملے میں آپ سخت تھے، تو دین کے معاملے میں ہمیں مداہنت کا مظاہرہ نہیں کرنا، یہ حکمت نہیں ہے. ہمیں اپنا دین اچھے طریقے سے واضح کرنا ہے، اپنا موقف اچھے طریقے سے واضح کرنا ہے. ہاں ہم شریک ہو سکتے ہیں ایسی جگہوں پر، اگر ہم شریک ہو کر وہاں دعوت کی بات کر سکیں، اصلاح کی بات کر سکیں تو ہم شریک ہو جائیں. اگر ہم دعوت کی بات نہیں کر سکتے، اصلاح کی بات نہیں کر سکتے، ایسی جگہوں پر پھر ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم شریک ہوں گے تو گویا کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے برداشت ہے یہ چیز. سر سوری، آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کی بات، تو ہاں اصلاح کس لیول پہ یا کس طریقے سے؟ تھوڑا سا اگر آپ ایک ایگزامپل دیں. سوری ٹائم بھی نہیں. یعنی اگر کوئی ایسی جگہ ہو، مثلا چہلم ہوتا ہے کہیں، تو کوئی بندہ وہاں جا کر چہلم پہ چلا جائے، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ چہلم پہ چلا جائے اور جا کر لوگوں سے بات کرے کہ ہمارا فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اللہ اس کی کمیاں کوتاہیاں دور کرے. لیکن یہ جو ہم نے اس قسم کے طور طریقے بنا رکھے ہیں، رسوم و رواج بنا رکھی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیزوں کی وفات پر جو رویہ اختیار کیا، ہمارے لیے اسی میں خیر ہے. یہ اگر ہم اصلاح کی بات کر سکیں تو ہمیں جانا چاہیے. اگر ہم اصلاح کی بات نہ کر سکیں تو پھر ہمیں نہیں جانا چاہیے ایسی جگہوں پر. ایسی جگہوں پہ اگر ہم جائیں گے تو ہم انہی میں ہمارا شمار ہوگا. انکم اذا مثلہم، ہمیں اس میں شریک نہیں ہونا. اگر آپ
بالکل وضاحت سے انکار نہیں کر سکتے، شروع میں ہے، آپ کوئی بہانہ بنا کے اس میں شرکت نہ کریں، بیماری کا بہانہ بنا کر، کسی کام کا بہانہ بنا کر شرکت نہ کریں. صحیح تو یہ ہے کہ بتائیں یہ صحیح نہیں ہے، پھر شرکت نہ کریں. میں اس لیے شریک نہیں ہو رہی کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے. تو فرمایا کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کی. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں. اور بات دوسری ہے، تم اللہ پر لا علمی میں ایک بات افترا کر رہے ہو. بلا، بلکہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، وہ یہ ہے من کسب سیئۃ، جو بھی کمائے برائیاں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، اس کے گناہوں نے. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ہے اصل حقیقت. بلکہ اگلی آیت بھی پڑھ لوں تو وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے اصل اصول. اصول یہ نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں سے وہ جنتی. اصول یہ نہیں ہے جو امت محمدیہ علی صاحب صلاۃ والسلام میں شامل ہے وہ جنتی. یہ اصول نہیں ہے جو فلاں گروہ میں ہے وہ جنتی. اصول یہ ہے کہ جو گناہ کمائے اور اس کو اس کی خطائیں گھیر لے، جس کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، شرک اور بدعات، اس کے ساتھ تو کچھ نیکیاں بھی ہوں، وہ نیکیاں بھی قابل قبول نہیں ہوتی. اگر انسان کے اندر شرک موجود ہے اور اس کو اس کی خطاؤں نے اس طرح گھیرا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ تو کوئی وہ ظاہراً نیک اعمال کر بھی لے، وہ نیک اعمال قبول ہی نہیں ہوتے. تو جو بندہ بھی برائی کرے گا اور اس کو اس کی خطائیں گھیر لیں گی تو یہ جہنم والے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، چاہے وہ نبیوں کی اولادوں میں سے ہوں، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا باپ کیوں نہ ہو. حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرما دی، اے نوح آئندہ بیٹے کے بارے میں مجھ سے دعا نہ کرنا، آئندہ وہ بات نہ کرنا جس کا آپ کو علم نہیں ہے. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہیں آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. حضرت ابراہیم کا باپ، تو کسی کا نبی کا باپ، نبی کا بیٹا، نبی کا رشتہ دار ہونے سے، فلاں امت میں ہونے سے کوئی بندہ جنتی نہیں ہو جاتا. بنی اسرائیل ہونے سے کوئی جنتی نہیں ہو جائے گا. جو گناہ گار ہے اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیرا ہوا ہے وہ جہنمی ہے، چاہے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس امت میں سے کیوں نہ ہو. ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہاں، جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں سے پہلے پچھلے نبیوں کے دور کے لوگ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو اس دور کے مطابق ایمان رکھتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، وہ جنتی ہیں. آج اگر جنتی ہونا ہے تو آج ایمان اور عمل صالح میں، آج ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی شامل ہے. جو بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا یہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب دو گروہ بن کے بڑے ہیں. ایک وہ گروہ ہے کہ جو گناہ کرے اور اس کو اس کی خطائیں گھیر لے، یعنی وہ کافر ہے، مشرک ہے، بڑا گناہ گار ہے، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی. دوسرا گروہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور ایمان اور نیک عمل بہت جامع لفظ ہے، اس میں ہر چیز پر ایمان آ جاتا ہے. آج کے دور میں، پچھلے دور میں جتنا ایمان پچھلے دور میں ضروری تھا اتنا ایمان پچھلے دور میں، جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو یہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دو گروہ مین بیان ہو گئے. اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو بین ہیں، کچھ ان کی نیکیاں بھی ہیں، کچھ ان کے گناہ بھی ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اگر ہم قرآن کریم کی دیگر آیات پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تعلیمات پڑھیں تو جن کی گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کی گناہ معاف کر دے اپنے فضل سے. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ ایسے دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے کچھ نیک اعمال بھی کیے ہیں، کچھ برے کام بھی کیے ہیں. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، شاید اللہ انہیں معاف کر دے، شاید اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گناہ معاف کر دے، اور شاید اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کچھ دیر کے لیے جہنم میں ڈال کر اس کی سزا دے دے. جب ان کی سزا ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے، جس طرح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے. ممکن ہے کہ کچھ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نبیوں کی، ولیوں کی سفارش کی بدولت جو اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ ان کو جہنم سے نجات دے دے. تو وہ مختلف صورتیں ہیں اس کی جو کتاب و سنت میں موجود ہیں. مین اصول یہ ہے کہ گناہ گار
کفر و شرک کرنے والا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، ایمان والا نیک عمل کرنے والا وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہے، اور جو بین ہے اس کے بارے میں مختلف صورتیں کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ تو کسی قوم، کسی کنبہ، کسی قبیلہ، بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ کے پیروکار، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، کسی قوم میں سے، کسی امت میں سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنتی ہے یا وہ جہنمی ہے۔ اصل نیک عمل ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، سورہ نساء میں بھی اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت نہ تمہیں تمہاری خواہش سے ملے گی، نہ اہل کتاب کو ان کی خواہش سے ملے گی۔ من یعمل سوءا یجز به، جو گناہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اس کا کوئی اللہ کے پاس دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، وهو مؤمن اور مخلص ہو، فاولئک يدخلون الجنہ، یہ جنتی ہیں، ولا یظلمون نقیرا، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے عمل صالح ضروری ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بنی اسرائیل میں سے ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، جس میں سے بھی ہو، تو نیک عمل وہ ضروری ہے۔ جو نیک عمل نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا، وہ نبیوں کی اولادی کیوں نہ ہو، جو مرضی کیوں نہ ہو، تو وہ جہنمی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔